الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الانشراح یا سورۃ الم نشرح کے مضامین کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا. یہ بات عرض کر دی تھی کہ جس طرح سورہ والضحیٰ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، بالکل اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق ہی گفتگو کی گئی ہے. اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ یہ سورہ الم نشرح یہ گزشتہ سورت کا تتمہ ہے. جس طرح پچھلی سورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات فرمائے ہیں ان کو بیان کیا تھا، بالکل اسی طرح سورہ الم نشرح میں بھی اللہ جل شانہ نے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر احسانات فرمائے ہیں ان احسانات کو بیان کیا ہے. یاد دہانی کے لیے مختصراً دوبارہ چند باتیں عرض کر دوں تاکہ ربط قائم ہو جائے اور گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ باقی رہ سکے. فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اس حوالے سے دو باتیں عرض کی تھیں کہ بھئی ایک ہے ظاہری شرح صدر اور ایک ہے باطنی شرح صدر. ظاہری شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا، یعنی سینہ چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دیا گیا. اس کی تفصیل میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 4 مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا، اور کیوں ہوا اس کی وجہ بھی میں بیان گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. دوسرا ہے ایک باطنی شرح صدر. باطنی شرح صدر کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کو کھول دیا. سینے کو کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ سینے کو کھول دینے کا یہ مطلب ہے کہ جو ذمہ داری اب ہم آپ پر ڈالنے لگے ہیں، نبوت کی ذمہ داری اور اس نبوت کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، ان کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا سینہ کشادہ ہوگا، جب آپ کا دل بڑا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا جی بڑا دل ہے، جی فلاں بندے کا بڑا جگر ہے، جی فلاں بندے کا بڑا دل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی اس کے اندر دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ درجے میں موجود ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھیں، سورہ طٰہٰ میں بڑی مشہور آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو جا کر تبلیغ کریں، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا دعا فرمائی؟ رب اشرح لی صدری. سب کو یاد ہے نا؟ پڑھے میرے ساتھ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا کیا مطلب؟ کہ میرے اندر وہ قوت اور وہ صلاحیت پیدا فرما دے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی بات بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکوں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا دل بڑا نہیں کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب آپ اس کام کا آغاز کریں گے، جب آپ اس مشن کا آغاز کریں گے تو یہ کام بہت بڑا ہے، یہ مشن بہت مشکل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا دل تنگ پڑ جائے. موسیٰ علیہ السلام میں بھی اسی لیے دعا فرما دی نا، پہلے ہی دعا پیشگی دعا اللہ سے مانگ لی کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات کو دیکھ کر ہمارا دل چھوٹا نہ ہو جائے، ہمارا دل نہ تنگ پڑ جائے.
تو بالکل یہی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا تاکہ لوگ جو آپ کے متعلق باتیں کریں وہ باتیں سن کر آپ کا دل چھوٹا نہ پڑ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے کام سے خدا نخواستہ بیزار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی انتظام کیا کر دیا کہ الم نشرح لک صدرک۔ ابھی تک تو آپ اس صورت کو صرف سنتے تھے، لیکن اب جب انشاءاللہ سنیں گے تو یہ سارے مضامین آپ کے ذہن کے اندر دوڑ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ الم نشرح لک صدرک کا معنی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں تک جو ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا تھا وہ کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ ہٹا دیا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اس حوالے سے بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کہ بوجھ ہٹا دینا اور اس بوجھ کے ذریعے سے کمر کا ٹوٹ جانا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ کا مشن ہے، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا مشن ہے، یہ بڑا بھاری کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم نے آپ کے لیے اس کام میں آسانی کر دی ہے۔ اور آسانی کس طرح کی ہے کہ ہم نے تنہا آپ کو اس کام میں نہیں چھوڑا، آپ کے لیے پوری کی پوری ایک جماعت تیار کر دی ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اس کام کا بوجھ آپ پر بہت تھا، اس لیے ہم نے آپ کے لیے آسانی کیا پیدا کی کہ ہم نے ایک جماعت تیار کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں یا کسی علاقے میں 3 لوگ ہوں اور وہ 3 لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کریں تو فرمایا کہ ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جماعت، چاہے وہ جماعت بھئی یہ جو نماز کی جو جماعت ہوتی ہے اس کا بھی کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپس میں جڑ کے رہیں۔ بھئی اب مسجد کے اندر لینڈ لارڈ بھی آ رہا ہے، فقیر بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، غریب بھی، بیمار بھی آ رہا ہے، تندرست بھی آ رہا ہے، جوان بھی آ رہا ہے، بوڑھا بھی آ رہا ہے۔ تو مقصد کیا ہے جماعت کا؟ جماعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک نظم قائم ہو جائے، ایک ترتیب قائم ہو جائے، اور جس طرح ہم یہاں پر اس ترتیب کو قائم رکھتے ہیں، ہم اپنی باہر کی زندگی میں بھی اسی ترتیب کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نہیں رکھ پاتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم تو بار بار یہ مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی سب سیدھی کرو۔ میرا تو یہ معمول ہے، شاید میرے جو نمازی بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، شاید ہی کوئی نماز ایسی ہوتی ہوگی کہ جس میں میں یہ نہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سیدھی کرو، بھائی ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ مفہوم ہے حدیث شریف کا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے۔ یعنی جماعت کے اندر اگر صف درست نہیں ہے تو اس کا اثر باہر کے نظم پر کیا پڑے گا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر مخالفت پیدا کر دے گا۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا سورہ صف میں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا پسند کرتے ہیں، صفا، بالکل سیدھی صف بنا کر، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کانہم بنیان مرصوص، جیسا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ پر سے بوجھ کم کر دیا۔ وہ بوجھ ہم نے کیا کم کیا کہ ہم نے آپ کے تعاون کے لیے ایک پوری کی پوری جماعت تیار کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مرض میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جو آخری دن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ جو حضور کا حجرہ مبارک تھا وہاں سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر موجود ہیں، اور باقی سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آہٹ ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع فرما دیا کہ بھائی آپ ہی نماز پڑھائیں. ٹھیک، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک اشارہ دے دیا کہ بھائی میرے بعد اگر کوئی امامت کا مستحق ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں. تو اشارہ فرمایا کہ بھائی آپ ہی نماز پڑھائیں، اور مسکرائے اور پھر تشریف لے گئے. تو اب یہاں پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت ہوتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے کیوں، خوشی کا کیوں اظہار فرمایا؟ فرمایا کہ وہ اس لیے خوشی کا اظہار فرمایا کہ بھائی میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا میرا آج وہ مقصد مجھے پورا ہوتا ہوا نظر آ گیا. میں نے ایک جماعت قائم کرنی تھی، ایک نظام قائم کرنا تھا، وہ نظام میں نے آج قائم کر دیا کہ آج میں یہاں پر موجود نہیں ہوں، لیکن وہ جو نظام میں قائم کر کے گیا وہ نظام آج بھی ویسے ہی جاری اور ساری ہے. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا صحابہ کرام جماعت ہی چھوڑ دیتے کہ بھائی اب حضور نہیں ہے تو ہم کیوں نماز پڑھیں. بھائی ہو سکتا تھا نا، ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے کہ بھئی حضور تو تشریف لائے نہیں، حضور آتے تھے تو ہم نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، اب حضور چونکہ نہیں آئے تو لہٰذا ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا تو پھر مقصد بھی کیا ہو جاتا؟ بھائی فوت ہو جاتا. بھائی توجہ نہیں ہے کسی کی بھی، روزہ لگ رہا ہے. اب میں کیا کروں، آپ کو لطیفے تو نہیں سنا سکتا نا میں یہاں پہ، نہ میں 4 شادیوں کے قصے چھیڑ سکتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اپنی بھی ایک ہی ہوئی بھی ہے تو اس لیے اب ایک ہی پر اکتفا. 4 شادیوں کے قصے میں آپ کو سنا نہیں سکتا، وہ اس کے لیے آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، اس پہ آپ کو بتھیرے قصے 4 شادیوں کے مل جائیں گے. بھائی ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھو، 35-40 منٹ کی بات ہے بس، ایسے یوں گزر جائے گا پتہ بھی نہیں لگے گا. تو وہ پھر پتہ ہے وہ مزہ نہیں آتا پھر بات کرنے کا، جب آپ لوگ ایسے کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی لائٹ کو دیکھ رہا ہے. تو میں کس کو دیکھوں؟ مجھے تو آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. یا تو مول صاحب میرے سامنے بھی کوئی چیز لا کے رکھ دیں تاکہ میں بھی اسے دیکھ لیا کروں. تو اس لیے بھائی تھوڑی دیر ہے، ایسے ابھی گزر جائے گا. میں کوئی آپ کو ادھر ادھر کی کہانیاں تو سنا نہیں رہا، جو قرآن کی تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کڑوے مضامین ہے، میں کیا کروں؟ اللہ سے جا کے لڑ دو کہ اللہ نے قرآن میں یہ مضامین کیوں نازل کر دیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تھوڑا سا ایکٹیو ہوشیار ہو کے بیٹھیں، وہ میرا ساتھ بھی دے دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. تو کیا فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ پر سے بوجھ کو کیا کر دیا بھائی؟ ہلکا کر دیا. کیسا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. بوجھ کیا تھا؟ کہ وہ جو مشن ہم نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اس مشن میں ہم نے آپ کے لیے کیا کر دی بھائی؟ آسانی کر دی. اگلا جملہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے بچے کو وہ جملہ یاد ہے، وَرَفَعْنَا، بولیں بھائی لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا. بھائی اس ایک آیت میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس کو سمیٹ کر بیان کر دیا. میں وہ پروفیشنل مولویوں والی یہاں پر تقریر نہیں آپ کے سامنے کروں گا، چند ایک باتیں مختصراً عرض کروں گا اور پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا. بھائی دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی آپ کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، دنیا کی بات نہیں کر رہا، کائنات کے کسی بھی ذرے میں چلے جائیں، کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کائنات سے ورا بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کا تذکرہ بولیں بھائی موجود ہے. وہ معراج والی حدیث نہیں آپ نے پڑھی کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا بھائی کون؟ انہوں نے کہا بھائی جبریل. بھائی ساتھ کون ہیں؟ محمد. لائے گئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بلائے گئے ہیں. مرحبا، ویلکم ویلکم، دروازہ کھول دیا. دوسرے تو 7 آسمانوں پر آپ کا تذکرہ ہے. تو کائنات سے ورا بھی آپ چلے جائیں تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر کیا کر دیا بھائی؟ بلند کر دیا. آپ دن میں کتنی مرتبہ اذان سنتے ہیں؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ آپ کیا سنتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ 5 مرتبہ آپ کیا سنتے ہیں؟ اشہد ان، بولیں بھائی محمد رسول اللہ. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو ساتھ نہ ملا دیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 3 پارہ، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر کیا دے دی ہے بھائی؟ فضیلت دے دی. منہم من کلم اللہ، بعض پیغمبر ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک سے
کلام کیا ہے، جن کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ انہیں کلامی کا اللہ پاک نے شرف بخشا ہے. لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محبوب، ہم نے صرف آپ کو مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں، مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں، حجاز مقدس کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں، جنات، فرشتوں، تمام کی تمام مخلوقات کا پیغمبر ہم نے آپ کو بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے نا، ان کی نبوت محدود تھی، اپنے وقت کے لیے تھی، اپنے علاقے کے لیے تھی، اپنی جگہ کے لیے تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے یہ لامحدود ہے. یہ نہ کسی ایک وقت کے لیے ہے، نہ کسی ایک جگہ کے لیے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولین کے بھی پیغمبر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرین کے بھی پیغمبر ہیں. وہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نہیں، بڑی مشہور آیت ہے جس کو ہم میثاق انبیاء کہتے ہیں، کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء کرام سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا. انبیاء کرام کی ارواح سے، انبیاء کرام کی روحوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا. اور وہ وعدہ کیا لیا گیا تھا؟ کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری نبوت چل رہی ہے، تمہاری نبوت کا زمانہ چل رہا ہے، دنیا میں موجود ہو، اگر تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہاری نبوت کا زمانہ چلتے ہوئے، تمہاری نبوت کے درمیان اگر وہ آخری نبی آ جائے جس کا ہم تم سے آج وعدہ کر رہے ہیں، تو لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم اپنی نبوت چھوڑ دو گے، اپنا مشن چھوڑ دو گے، اپنا پیغام چھوڑ دو گے، اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کی مدد بھی کرو گے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ جو ہے نا وہ بلند کر دیا. حالات حاضرہ کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا. سرکاری سطح پہ بھی 15 تاریخ کو یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، سرکاری سطح پہ بھی، تو اس لیے اس حوالے سے مختصر سی چند باتیں کر کے پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا. بات کیا ہے بھائی، میری اس تقریر کو کوئی سیاسی تقریر نہ سمجھے، میں ایک غلطی کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے بعض سیاسی لوگ کہتے ہیں جی فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، ٹھیک، تو میں کہتا ہوں کہ نہ فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، نہ فلوں ہماری ریڈ لائن ہے. ہماری ریڈ لائن کون ہے بھائی؟ سب مل کر بولیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کچھ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہاری ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہماری ریڈ لائن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. آئندہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے یہ جملہ نہ بولیں، یہ جملہ ہے ہی نہیں، درست ہی نہیں ہے یہ جملہ ہے صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے لیے. اب بات کیا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں یا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک، لیکن ایمانیات سے بڑھ کر اس مسئلے کا تعلق غیرت کے ساتھ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا دفاع کرنا، یہ ایمانی مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ غیرت کا مسئلہ ہے. اگر میں اپنی سطح پر رہتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا، تو محسوس نہ کیجیے گا بہت سخت لفظ بولنے لگا ہوں کہ مجھ سے بڑا بغیرت اس روئے زمین پر کوئی موجود نہیں ہوگا، جن کی وجہ سے میں فخر محسوس کرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ جی میں مسلمان ہوں، جن کی وجہ سے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے جنت میرے لیے بنائی ہے، جن کی وجہ سے میں اپنا سر اونچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کی جماعت میں رکھا ہوا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کس کی وجہ سے جا رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے.
میرا آج اگر آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، آپ کا اگر آج میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی میری آپ کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، بولے نا بھائی، کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا، میری آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، آپ کی میرے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آپ یہاں آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ہم دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس دین کی بات کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم اس محمد الرسول اللہ کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اپنی طاقت میں رہتے ہوئے، اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے، تو پھر یقین مانیے گا کہ ایک جملہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اس دنیا میں پھر زندہ رہنے کا بھی کوئی حق۔ وجہ تخلیق کائنات، اللہ فرمانے کے محبوب ہم نے آپ کو بنایا ہے، آپ کی وجہ سے ہم اس دنیا کی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تخلیق کر رہے ہیں۔ یہ میں اتنی لمبی چوڑی تمہید عرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آج اس وقت پورا یورپ، پورا مغرب خاص طور پر ان کی نظر ہم پر ہے۔ وہ ہمارا جو ایک روحانی تعلق ہے نا سبز گنبد کے ساتھ، ایک جو کنیکشن ہے ہمارا، وہ اس کنیکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات سمجھیں ذرا، ہمارا تعلق، سب میرے ساتھ مل کر بولیں گے، ہمارا تعلق کمزور تو ہو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھو کہانی ختم، نہ میرے پلے کچھ ہے نہ آپ کے پلے کچھ ہے۔ اگر آج کچھ ہے تو اسی تعلق کی وجہ سے ہے، وہ ٹھیک ہے تعلق کمزور ہو سکتا ہے ہماری اپنی کمی کی وجہ سے، لیکن خدا نخواستہ وہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، اور نہ ہی انشاءاللہ ہم نے اس تعلق کو ٹوٹنے دینا ہے۔ آج مغرب کی پورا کا پورا زور، پوری کی پوری کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کا اس سبز گنبد کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس تعلق کو کسی طریقے سے کیا کر دیا جائے بھائی؟ ختم۔ کیوں؟ یہ تعلق ختم ہو گیا تو یہ سب کچھ خود بخود کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں، میرا اور آپ کا ایمان چیک کرنے کے لیے نا چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو، کبھی ڈنمارک کو اچکل دے دیں گے کہ بھائی تم اب یہ حرکت کرو، کبھی فرانس والوں کو کوئی دے دیں گے، شے دے دیں گے بھئی اب تم یہ حرکت کرو، کبھی فلاں کو یہ شے دے دیں گے تم کوئی بکواس اپنی زبان سے کر دو۔ وہ بنیادی طور پہ میرا اور آپ کا نا ایمان ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کا تعلق ابھی کتنا باقی ہے۔ دیکھو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کوئی کمپرومائز بھئی یہ آج سے تہیہ کر لو۔ میری جہاں تک طاقت ہے، میرا جہاں تک میرا اختیار ہے، چاہے وہ 4 بندوں پر ہے، 5 بندوں پر ہے، میں ان 4-5 بندوں کی اپنی اس جماعت کو لائن سے ہٹنے، اس تعلق کو توڑنے نہیں دوں گا۔ بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اس نوجوان طبقے کا خاص طور پر خیال رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت والدین، بحیثیت بڑا بھائی، بحیثیت گھر کا سربراہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا، کیا لٹریچر پڑھ رہا ہے، کیا لٹریچر سن رہا ہے۔ آج کل میٹھی چھری چلائی جا رہی ہے، سینکڑوں کیسز اس وقت بھی عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، یہ اسی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ بھائی میں سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدین کو جو یہ مقدمات لڑ رہے ہیں، لیکن حیرانی ہوتی ہے ان بدبختوں کے اوپر جو فریق مخالف کی طرف سے میدان میں لڑنے کے لیے پہنچے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہ رہیے گا، ہمارا دشمن بہت مکار ہے، بہت عیار ہے، بہت چلاک ہے، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے جب بھی آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ میں نے اس محاذ پر لڑنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میرا مطالعہ کتنا ہے؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ایک فتنہ کھڑا ہوا، آج تک وہ فتنہ جوں کا توں موجود ہے۔ الحمدللہ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن سوال پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی ذات میں کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا ہے کہ بھئی یہ معاملہ بہت حساس ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے، زبان سے ایک لفظ ادھر سے ادھر ہوا نہیں کہ تمہارا ایمان گیا نہیں۔ تو اس لیے اس رمضان میں تہیہ کریں
کہ ہم نے اس مسئلے کے اوپر خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے، تاکہ میرا بچہ کسی غلط ہاتھ میں جا کر کہیں اپنی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق کوئی نازیبہ جملہ نہ ادا کر دے، انشاءاللہ ثم۔ تو بات کیا چل رہی ہے بھائی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس ضمن میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے کر دی۔ اگلی دو آیتیں بڑی تسلی والی آیتیں ہیں، خدا کی قسم اتنا خوبصورت مضمون قرآن نے بیان کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ محبوب ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، محبوب ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ محبوب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں مانا کہ بڑا سخت کام ہے، مانا کہ اس میں لوگوں کی باتیں بھی آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، مانا کہ لوگوں کے طعنے بھی آپ کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن محبوب یہ مشکل وقت زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آئے گی تو محبوب آسانی بھی ساتھ آئے گی۔ میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے بھائی؟ سمجھیں ذرا اس چیز کو۔ بھائی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ مشکلات سے پریشان ہو جائے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے تشریف لائے باہر، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کا اظہار ہے، اور کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو مشکلات کو جمع نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آسانی کے مقابلے میں دو مشکلات کو جمع نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی مشکل آئے گی اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، سامنے پتھر پڑا ہوا تھا، فرمایا کہ اگر مشکل اس پتھر کے اندر گھسے گی نا تو پیچھے آسانی بھی اس پتھر کے اندر گھسے گی اور اس پتھر سے اس مشکل کو کیا کر دے گی بھائی؟ باہر نکال دے گی۔ تو مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ مشکلات سے گھبرا جائے۔ اس موضوع پر میں 20 مرتبہ آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں کہ بھائی دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ سب کچھ ہوگا، یہاں بیماری بھی آئے گی، یہاں پر تکلیف بھی آئے گی، یہاں پر پریشانی بھی آئے گی، یہاں پر کسی کے جانے کا غم بھی سہنا پڑے گا، یہاں پر دکھ بھی آئیں گے، یہاں پہ بے شمار قسم کے معاملات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ بھائی کو جگا دو، ان سے کو کراچی آ گیا، جاگ جائیں، کراچی چھوڑا ہے آپ کو جو سو رہے ہیں۔ اچھا میں اتنے اہم مضمون پہ بات کر رہا ہوں، جناب سارے گٹر ہوں کبوتروں کی طرح لگے ہوئے، ایسے نیند آ رہی ہے، کیا کریں؟ بند کر دیں؟ میرا خیال ہے سارے اپنے اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیں، میں تقریر بند کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ بولے نا بھائی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی مرضی پہ چلوں گا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 1:07 ہوئے نا، تو 1:20-21 پہ بیان ختم ہوتا ہے، تو 10 منٹ میں بھی سکون کر لیتا ہوں، آپ بھی اپنا اللہ اللہ کریں، میں بھی اللہ اللہ کر لیتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے۔ اس طرح تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا نا بات کرنے کا۔ میں اتنا اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان، بولیں بھائی، نہیں ہوتا۔ جس کے اندر اتنا سا بھی ایمان ہوگا نا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ہاں بڑی مزے کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا صلی اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کرم مانگا کرو، عافیت مانگا کرو۔ فضل کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، کیوں؟ فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگا جائے، اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگا جائے۔ اور جو آخری جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ میرے اور آپ کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے بعد، مفہوم ہے حدیث کا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی امید رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی حالات خراب ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ میاں حالات کو بہتر فرما دیں، آمین تو بول دو بھائی۔ اللہ میاں حالات اچھے کر دیں، اللہ میاں تنگی کو دور فرما دیں، اللہ میاں آسانیاں پیدا کر دیں، اللہ میاں راحتیں پیدا کر دیں۔ دعا مانگ لی، اب دعا مانگنے کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ کب حالات بہتر ہوں گے۔ امید ہے نا، کس سے جڑی ہوئی ہے امید؟ بولے بھائی، اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔
تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یہ جو تم امید اللہ سے جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ بھی عبادت ہے۔ کتنا آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ وہ کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں، نوجوان اکثر پوچھتے ہیں، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ اس موضوع پر بات کی تھی، جی اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، جی حالات بہتر ہی نہیں ہو رہے۔ حالات بہتر، تسبیحات بھی کر رہے ہیں جی، وظیفے بھی کر رہے ہیں جی، حالات کے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ تو میں ان کو کیا جواب دیا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی، اس سے بھی زیادہ کچھ بہتری چاہیے؟ بھائی دعا مانگنے کی توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ اور یاد رکھیے گا کہ دعا مانگنے کی توفیق بھی ہر کسی کو بولے بھائی نہیں ملتی۔ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کھینچ کر لے کے آتے ہیں کہ آؤ بھائی بیٹھو یہاں پر آ کے مجھ سے مانگو، رات کی تنہائی میں مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر رات کی تنہائی میں رو کر مجھ سے دعائیں مانگو۔ یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ جس کو اللہ نے اپنے در پر بلانا ہو یہ اس کو ملتی ہے۔ ایک بچہ ابھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، اس نے ابھی کچھ 4-5 دن پہلے مجھ سے ایک سوال کیا اور اس نے کہا جی حالات بڑے خراب ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ سوال بڑا ویلڈ ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ بھائی حالات تو نیک لوگوں پر بھی آ رہے ہیں، حالات گناہ گاروں پر بھی آ رہے ہیں، تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی لتر پولا کا پروگرام چل رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی بڑا آسان سا فارمولہ ہے اس کا، بہت آسان سا فارمولہ ہے۔ مشکل آئی، پریشانی آئی، آپ پہلے، آپ سے مراد آپ نہیں، جنرل بات کروں، آپ پہلے سے جس راستے پر چل رہے ہیں ابھی بھی آپ اسی راستے پر ہیں، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، تو بھائی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی چھتر مار رہے تھے، اب 4 اور مزید مارنے کا پروگرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اگر کیفیت ایسی ہے کہ حالات آئے، پریشانی آئی، دقت آئی، مشقت آئی، آپ نے فوراً بچھایا مصلی، تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں، گر گئے سجدے میں اور رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میاں میں اس آزمائش کا متحمل نہیں ہوں، میں اس پریشانی کو سنبھال نہیں سکتا، اللہ میاں اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دیں۔ فرمایا کہ اگر تو یہ کیفیت ہے تو بھائی پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ خاص کرم کا اور خاص رحمت کا معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ پریشانی زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے، یہ پریشانی ٹل جائے گی، اور پھر جب ٹلے گی تو ایسی ٹلے گی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد کیا کر دیں گے؟ وہی پھر آسانی پیدا کر دیں گے۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، ایک عربی ایک مجھے وہ یاد آیا، وہ ایک شعر ہے، مجھے نا اصل میں اشعار یاد رہتے نہیں ہیں، میرے ساتھ بڑی پرابلم یہ ہے، بڑی دفعہ رٹا لگا کے آنے کی کوشش کی ہے لیکن نا وہ اشعار یاد رہتے نہیں، یہ بزرگ بیٹھے میری تصحیح کریں گے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا جی، کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی، آگے کیا ہے بتا؟ ہاں کافری کیا ہے؟ تو وہی جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اچھا یہاں پہ سنیں ذرا ایک بڑے کام کی بات، دیکھو ذرا توجہ رکھنا، بات بڑی باریک ہے، توجہ رکھنا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور آگے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب سمجھے ذرا، یہاں پہ ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے، بس لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کو۔ بھائی آپ نے اردو میں بھی پڑھا، گرامر میں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ وغیرہ پڑھا ہے نا جی؟ ہیں جی؟ یا پڑھا یا بھول یا پھاڑا ہوا ہے؟ پڑھا ہوا ہے، یاد ہے نا؟ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، بھائی کسی مخصوص جگہ کا اور مخصوص چیز کا نام وہ کیا ہوگا جی؟ معرفہ، اور عام نام وہ جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا بھائی؟ نکرہ۔ اچھا اب عربی زبان کی نا ایک خصوصیت ہے، اس میں معرفہ اور نکرہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ آیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، جو عسر کا لفظ ہے نا اس کے اوپر الف لام ہے، تو الف لام کا مطلب ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور یسرن اس کے اوپر آخر میں 2 زبر آ رہی ہے تنوین، اس کا مطلب یہ نکرہ ہے، ایک معرفہ اور ایک کیا ہو گیا بھائی؟ نکرہ۔ اچھا اب 2 جملے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، وہ آنے دیں ان کو، کوئی بات نہیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ دیکھو
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دونوں جگہ پہ العسر جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ معرفہ، اور یسرا دونوں جگہ پہ کیا ہے بھائی؟ نکرہ۔ بھائی میری طرف دیکھ لو، میری طرف دیکھ لو، کیا کوئی بات نہیں، وہ آئے ہیں آنے تو انہیں بیٹھ جائیں گے، آپ میری طرف دیکھو نا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا کیا بات کر رہا تھا میں، بات ہی بلا دی۔ یہ جو کام ہے نا، اب اس پہ اب چھوڑو، پھر مزہ سارا جو ہے نا وہ کرکرا ہو جائے گا، اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مزہ بڑا خراب ہو جائے گا، لیکن یہ غلط کام ہے۔ بہرحال فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بھائی دو معرفہ دو نکرہ، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو معرفہ دو الگ الگ جملوں میں آ جائیں تو وہ ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے، اور جب دو نکرہ دو الگ الگ جملوں میں آ جائیں تو وہ دو چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ سمجھانا کیا چاہ رہا تھا، ایک ترجمہ کروں گا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مشکل ایک آئے گی، آسانیاں دو آئیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی کیا ہے بھائی؟ رحمت ہے۔ اور آخر میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محبوب جو مشن ہم نے آپ کے ذمے لگایا نا، جب اب یہ مشن آپ کا پورا ہو گیا تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب آپ نے عبادت میں اور محنت کرنی ہے اور اپنے رب کی طرف کیا ہو جانا ہے بھائی؟ راغب ہو جانا ہے۔ بھائی دیکھو دو طرح کی زندگی ہے، دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو لوگوں کے سامنے کی زندگی ہے، اس لوگوں کے سامنے کی زندگی میں محبوب آپ نے لوگوں کو توحید کا پیغام بھی پہنچانا ہے، آپ نے رسالت کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ ایک آپ کی تنہائی کی زندگی ہے، اس تنہائی کی زندگی میں محبوب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَانصَبْ، خوب محنت کر کے اپنے آپ کو تھکانا ہے اللہ کی عبادت میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل عبادت ہوتی ہی وہ عبادت ہے کہ جس میں نفس کے اوپر گرانی گزر رہی ہو، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ ٹکرے مارنے والی عبادت کوئی عبادت بولیں بھائی نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب اپنے آپ کو تھکائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر تنہائی میں جا کے اپنی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تنہائی کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں کہ محبوب اجتماعی نظم اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ وقت آپ نے اللہ کو بھی دینا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ بھائی بیوی بچوں کی ذمہ داری بولے بھائی اپنی جگہ، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، پیشہ اپنی جگہ، سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن اصل معاملہ کیا ہے بھائی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سارے کے سارے کام کر چکو تو بھائی رات کو پھر اپنی تنہائیوں کو بھی کیا کرو بھائی؟ پاک کرو۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ احد پہاڑ مفہوم ہے حدیث شریف کا، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، مفہوم ہے حدیث، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورا، ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ تہجد بھی ہوگی، توجہ رکھنا اس بات کے اوپر، تہجد بھی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، نفلی روزے بھی ہوں گے، ذکر بھی ہوگا، اذکار بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہباء منصورا، اس کی ساری عبادات کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ گناہ کیا ہوگا؟ گناہ یہ ہوگا کہ اس کی تنہائیاں پاک نہیں تھیں۔ خطرناک معاملہ ہے، خطرناک، تنہائی پاک نہیں تھی، لوگوں کے سامنے بہت عبادت گزار، لیکن جب تنہائی کا موقع ملتا تھا تو گناہ سے بچ نہیں پاتا تھا، تنہائی پاک نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا کہ تنہائی اگر پاک ہے تو یہ انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر تنہائی اگر پاک نہیں ہے تو وہ زوال اور پستیوں میں انسان کو لے جا کر گرا دیتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محبوب عبادت وہی ہے کہ جس میں آپ کے نفس کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ سورہ علم نشرح کے مضامین تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ ایک مسئلہ صرف عرض کرنا ہے، اجازت ہے بیان کر دوں، اس کے بعد
پھر بات کو ختم کرتا ہوں. بھائی مسئلہ ہے مسئلہ شریف. مسئلہ شریف اس لیے ہے کہ یہ کہ کہانی شریف کا رد کرنے کے لیے یہ مسئلہ شریف بیان کیا جانے لگا ہے. کہانی شریف کیا ہے؟ کہانی شریف یہ ہے کہ بھائی جو بھی رمضان کا آخری جمعہ ہوگا، بھائی سارے توجہ سے سنیں، اور اس کہانی شریف پہ ہماری خواتین شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ اعتماد کرتی ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں جا کر آج ہی بتا دیں تاکہ کوئی یہ غلطی نہ کرے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مشہور یہ کر دیا گیا کہ جمعے جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہو، ٹھیک، تو جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد کوئی 4 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا تو اس کی 700 سالوں کی جو نماز ہوگی نا وہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے. یہ لو سبحان اللہ، اللہ حول ولا قوت الا باللہ. حد ہو گئی ہے، کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ او ساری رات روتے رہے، صبح پتہ لگا مرا ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا تو وہ والا حساب ہو گیا بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی توجہ پوری رکھا کریں، توجہ پوری رکھا کریں. اور بھائی یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے، میں رد کر رہا ہوں اس مسئلے کا. چلو موڈ اچھا ہو گیا، فریش ہو گیا. بھائی مشہور یہ ہے، توجہ پھر دوبارہ سے سنو بات، مشہور یہ ہے کہ بھائی رمضان کے آخری جمعے میں کوئی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی 700 سال کی نمازیں بھی ہوں گی تو وہ معاف ہو جائیں گی. بھائی یہ غلط مسئلہ ہے، یہ کہانی شریف ہے، اس کا شریعت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بولیں بھائی نہیں. بھائی جتنی نمازیں زندگی میں قضا ہوئی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی. یہ شارٹ کٹ والا فارمولہ دین کے اندر نہیں چلتا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی بھی اصلاح فرمائیں اور جہاں تک آپ اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں ان کی بھی کیا کریں بھائی، اصلاح فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.